ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ ایرانی قیادت ڈیل کا کہے گی تو اپنے عوام کے ہاتھوں مرے گی۔ انہیں ہمارے ہاتھوں مرنے کا بھی ڈر ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one, I tell you. We're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. With those beautiful B-2 bombers, they went in and they knocked the hell out of the nuclear potential. And if they didn't do that attack, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks after the attack. But we did attack and we obliterated the site. ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ کے ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ رائٹرز کا دعویٰ ہے ایران نے امریکی تجاویز باضابطہ طور پر مسترد نہیں کی۔ تہران پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دے گا۔ مصری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کچھ کوتاہیاں سامنے آئی ہیں، پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کے باوجود وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے تہران سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ CNN کے مطابق امریکی اہلکاروں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر میٹنگ کے لیے متوقع طور پر پاکستان جا سکتے ہیں۔ میٹنگ کے لیے ترکی کا بھی آپشن موجود ہے۔ 2 اسرائیلی اہلکاروں نے CNN کو بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے 1 ماہ کی جنگ بندی کر سکتا ہے، جس پر اسرائیل کو تشویش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کو نشانہ بنانے کی فہرستیں نکال دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق باقر کالیباف اور عباس عراقچی کو 4-5 دنوں کے لیے ہدف کی فہرست سے نکالا گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا عندیہ دینے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ تل اویو میں 30 منٹ میں 2 میزائل حملے ہوئے، جس کے بعد مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل میں 70 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے سیٹلائٹ اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ حزب اللہ نے بھی کلسٹر بم سے تل اویو کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے وسط تل اویو میں اسرائیلی فورسز کا ہیڈ کوارٹر اور ملٹری اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا چابہار کے قریب امریکی لڑاکا طیارہ F-18 مار گرایا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی تہران اور اصفہان پر بمباری، اصفہان کے وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملٹری تنصیبات سمیت ایرانی رجیم کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی ڈرون اور میزائل سازی کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کے بحری بیڑے کا 2/3 حصہ بھی تباہ کر دیا۔ کمانڈ سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریڈ کو کہنا ہے امریکہ نے ایرانی بحری بیڑے کا 92% تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے تہران خطے اور دنیا میں اپنا بحری اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ ایران سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ امریکہ ایران فضائی حدود کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکی افواج نے ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف پر بمباری کی۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں تمام امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ختم کر دیے ہیں۔ بعض امریکی کمانڈرز اور فوجی فرار ہو گئے، کچھ نے پناہ لے لی ہے۔ ایران اب چھپے ہوئے امریکی فوجی اہلکاروں کی تلاش میں سرگرم ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے۔ کویت میں علی علیہ السلام اور آرفجان اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں الارزق ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر ڈرونز داغے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 70 ڈرونز تباہ کر دیے۔
ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان ایران جنگ کی حکمت عملی پر اختلافات. ایکسیوس کا کہنا ہے ٹرمپ نے نتنیاہو کی ایران میں عوامی بغاوت کی تجویز کو مسترد کر دیا. ٹرمپ نے نتنیاہو کی بغاوت کی تجویز پر کہا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے. ٹرمپ نے نتنیاہو کو کہا کہ ایران میں بغاوت کی کال خطرے کا کام ہے. نتنیاہو نے ٹرمپ کو تجویز دی کہ ایران عوام کو سڑکوں پر لایا جائے. ٹرمپ نے کہا ہم کیوں لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کہیں, وہ کاٹ دیے جائیں گے. نتنیاہو نے فون کال پر ٹرمپ کو ایران میں بغاوت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی. 59% امریکیوں کے مطابق ایران پر فوجی کارروائی غلط فیصلہ تھا. امریکہ میں ایران جنگ پر عوامی عدم اطمینان میں اضافہ. نئے سروے جاری. پیو سروے کے مطابق 61% امریکی شہری صدر ٹرمپ کی ایران پالیسیوں سے ناخوش ہیں. 61% شہریوں کا خیال ہے ٹرمپ ایران میں کارروائی کو سنبھال نہیں پا رہے. صرف 25% امریکیوں نے ایران جنگ کو کامیاب قرار دیا. 45% شہریوں کے مطابق ایران میں امریکی کارروائی بہتر نہیں کی جا رہی. کوئن پیک پول کے مطابق 54% شہریوں نے ایران جنگ کی مخالفت کی. 39% ووٹرز نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی. سروے کے مطابق 92% ڈیموکریٹ ووٹرز ایران جنگ کے خلاف ہیں. 64% آزاد ووٹرز بھی ایران جنگ کی مخالفت میں شامل ہیں. 86% ریپبلکن ووٹرز ایران کے خلاف کارروائی کے حامی نکلے. ایران پر مسلط کردہ جنگ بے قابو ہو گئی, اسے روکنا ضروری ہو گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بیان میں امریکہ اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے وہ ایران پر حملے فوری روکیں. انہوں نے تہران پر بھی زور دیا کہ وہ خلیج فارس میں پڑوسی ملکوں پر حملے بند کرے. یہ وقت کشیدگی میں اضافے کا نہیں, بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے مذاکرات کا آغاز کیا جائے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے ملیشیا کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. انور ابراہیم کو ایران اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا. امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. انور ابراہیم نے شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں اور قیام امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا. انور ابراہیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو سے آگاہ کیا. ملیشین وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے چینی قیادت کو 2 سیشنز کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. یوم پاکستان پر مبارکباد دینے پر چینی صدر اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے سی پیک 2 کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. کہا زراعت, صنعت اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بھرپور توجہ دی جائے گی. چینی سفیر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کی تعریف کی. دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا کردار تعمیری ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے امریکی صدر کا ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا کہ کوئی نہیں جانتا ایران میں موجود حکومت کب تک قائم رہے گی. ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کل ختم ہو جائے یا 5 سال تک چلتی رہے. سوچتا ہوں غزہ میں شاید ہم کچھ مختلف اور بہتر کر سکتے تھے. I can tell you about the regime in Iran and its durability. The regime in Iran will be there until it's not. No one knows. It could go tomorrow. It could go in 5 years. And I wouldn't be human if I didn't ask myself every day, could we have done things differently? In Gaza was such that irrespective of what we did, they would have continued to do what they did. And cutting off arms, sure, that was an option. But I don't actually believe that, at least in the near term, it would have changed things. And I also believe it would have led to an even wider war. Certainly look at it and say, maybe we could have done differently. Maybe we could have done better by the people. I wish we could have. صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی. ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں معاملہ حساس ہے, ابھی نہیں بتا سکتے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن کی پریس کانفرنس. President Trump's powerful threat on Saturday evening, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. Are there still face-to-face talks planned perhaps in Pakistan?
And who do you think would probably be going? Again, I've seen a lot of speculation and reporting about potential talks that could happen later this week. Nothing should be deemed official until it is announced formally by the White House. President Trump's meeting and long-awaited meeting with President Xi in China will now take place in Beijing on May 14th and 15th. IMF का ईरान जंग से मुतासर ममालिक की माली इमदाद के लिए जायजा लेने का फैसला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ईरान जंग के असरात पर ममालिक की माली मदद के इम्कानात का जायजा ले रहा है। IMF जायजा ले रहा है, जंग जारी रहती है तो मुमकिन ममालिक को नई इमदाद की जरूरत हो सकती है। IMF ने कंट्री डेस्क को ममालिक की जरूरियात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कंट्री डेस्क करंट अकाउंट स्टेटस, मुमकिन फंडिंग की जरूरियात पर अपना तज्जिया दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इक़दाम की निगरानी से मुतालिक इजलास हुआ। माली नज़्म ज़ब्त का जायजा लिया गया। एलामिया में बताया गया है, नायब वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में किफ़ायत जारी से मुतालिक जारी इक़दाम की मौसरियत का जायजा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.99% इजाफे से $104.05 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 1.981% इजाफे से $92.04 फी बैरल तक पहुंच गई। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग की वजह से आबना हॉर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद है। आबना हॉर्मुज़ की बंदिश से भारत में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी सरकार की नाअहली के सबब पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की कतारें लग गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और हैदराबाद में शहरी पेट्रोल और गैस के लिए परेशान हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोल के लिए घंटों कतारों में लगना पड़ता है। पेट्रोल पंप्स पर पुलिस तैनात कर दी गई है। खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबना हॉर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फी ऑन्स सोने की कीमत $74 की कमी से $4,454 पर आ गई। आलमी मार्केट में फी ऑन्स चांदी $1.36 की कमी से $69.88 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है। जापान का निकाई इंडेक्स 0.3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.4% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% और जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में 1.9% की कमी हुई। बम्बई स्टॉक्स का सेंसेक्स 2.5%, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 2.6% गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 2940 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 2437 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,55,875 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन कहते हैं ईरान की जानिब से जंग बंदी के लिए बातचीत से इनकार पर सरमायाकारों में बेचैनी पाई जा रही है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने कहा नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने इंसदाद मनशियात के ज़मन में मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। इजलास में ANF की हाल ही में शहीद होने वाले 6 शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। बानी PTI की रिहाई के लिए कायम फोर्स की मेंबरशिप के लिए MPS को बंदे लाने का टास्क दे दिया गया। जराए का कहना है हर MPA को मेंबरशिप के लिए 27 मार्च को कम से कम 50 लोग लाने का कहा गया है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए नहीं। जी बिल्कुल 27 मार्च को अनाउंस किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और PTI लीडरशिप ने कि वो नई मेंबरशिप बानी PTI की रिहाई के लिए वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जानिब से इसमें दिलचस्पी ज्यादा नहीं दिखाई जा रही और उसकी वजह है कि ये जो इनके PTI के वर्कर्स हैं उन्हें पता है कि ये वक्त लेना चाह रहे हैं और किसी तरीके ये
گرمی کے شدید موسم تک معاملہ لے کر پھر اسے آگے سال کے اینڈ تک لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے لیڈرشپ جو ہے کہ بانی پی ٹی اے باہر آئے. اسی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کل جب یہ شروع کریں گے ممبر سازی تو کچھ لوگ شاید نہ آئیں. تو اب ایم پی اے جو ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کے پی کا ہر ایم پی اے جو ہے پی ٹی آئی کا وہ کم از کم 50 لوگ جو ہیں وہ کل لے کر آئے تاکہ ان کی کوئی عزت رہ سکے کہ اگر لوگ نہ آئے تو پھر زیادہ ان کی سختی ہوگی. اب 50 اگر ایم پی ایس کا حساب لگایا جائے تو یہ کچھ لوگ جمع تو ہو جائیں گے، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان 50 اگر آتے بھی ہیں تو ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ پہلے سے بھی ہی ممبرس ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ کارکن ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی لیڈرشپ سخت تنقید کا سامنا ہے انہیں پارٹی کی جانب سے، اب کارکنوں کی جانب سے کہ وہ بانی کی رہائی. بہت شکریہ آپ کا نعیم. عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش. عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا. قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا. کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرے. قاسم خان نے انسانی حقوق خلاف ورزیوں کی صرف ایک مثال دی. کہا میرے والد جیل میں ہیں. عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی و عوامی حلقوں کا شدید رد عمل. جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی. کراچی کے علاقے بہادر آباد میں ڈکیتی واردات. موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان نے کالج پوائنٹ کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا. ملزم طالبات سے موبائل فون، جیولری اور بیگز لے کر فرار ہو گئے. مزید جانیں گے نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا. بالکل دیکھیں، شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام ہو چکے ہیں. یہ نیو ٹاؤن تھانے کی حدود ہے جہاں جنہ میڈیکل یونیورسٹی کی جو طالبات ہیں ان کو بس میں چڑھ کر لوٹ لیا گیا. ایک بائک پر تھا، 2 اندر آئے، بولتے السلام علیکم خواتین و حضرات. وہ اچانک سے وہ گن نکالتے ہیں، اس کے ادھر اور ادھر انہوں نے پوائنٹ کیے گن اور ادھر پوائنٹ کیے. مطلب بسز کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں ایسے رینڈم. انہوں نے ظاہر سی باتیں 4-5 دن آبزرو کی یہ چیز کہ کوئی گارڈ نہیں ہے. 4 لوگوں سے فونز چھینیے پلس بیگز اور جویلری بھی چھینی ہے جو کہ گولڈ میں تھی. مجھ سے تو چھینا ہے، ایسے چھینا ہے. اس پر تو گن لگا ہوا ہے. اس کے فون گیا ہے، اس کا فون گیا ہے، اس کا فون گیا ہے. ہم نے شور کیا اور وہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ بھاگ گئے. اس سے پہلے بھی اسی گلی میں مختلف مقامات پر لوٹ مار اور چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن پولیس جرائم پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. جی PSL 11 کے لیے میڈ ان پاکستان انرجی ڈرنک برانڈ مارکول کراچی کنگز کا پلیٹینیم اسپانسر اور آفیشیل انرجی ڈرنک پارٹنر بن گیا. برانڈ کا سلوگن جہاں پاکستان وہاں مارکول. اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مقصد کھلاڑیوں کی توانائی اور کھیل کے جنون کو نئی بلندی پر لے جانا ہے. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال اور مارکول گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین نبیل آفریدی نے معاہدے پر دستخط کیے. سلمان اقبال کہتے ہیں مارکول انرجی ڈرنک کنگز کو میدان میں متحرک رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا. نبیل آفریدی نے بتایا مارکول اپنی طاقتور برانڈنگ اور کوالٹی کی وجہ سے تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی پریمیم فرنچائز کے ساتھ ہمارا پارٹنرشپ ہو گیا ہے. انشاءاللہ یو ول فیل ڈفرنٹ وائبز آن دوز پلیئرز جو پہلے بھی کھیلتے تھے. ابھی مارخور پی کے دے ول بی ریئلی فل آف انرجی. پاکستان کے اندر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ ہوم گرون برانڈ کو مقبول کرنا ہے. اور خوشی اس بات کی کہ مارخور ایک ٹرائبل ایریا سے ایک لڑکا نبیل آفریدی وہاں سے اس نے پروڈکٹ بنایا اور پورے پاکستان میں اس نے اس کی مقبولیت کی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں سے سیکھیں، ہوم گرون پروڈکٹ بنائیں، میڈ ان پاکستان کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو اور اس کو باہر بیچیں. مصنوعی ذہانت اور تعلیم پر منعقد عالمی سمٹ میں امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی منفرد انداز میں انٹری. سمٹ میں امریکی ساختہ انسانی شکل والے روبوٹ فگر 3 کے ہمراہ پہنچی. روبوٹ نے مہمانوں کا مختلف زبانوں میں خیر مقدم کیا. یہ روبوٹ بچوں کی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے متعلق کانفرنس میں امریکی جدید ٹیکنالوجی کی جھلک کے طور پر پیش کیا گیا. تقریب میں موجود مہمان روبوٹ کی صلاحیتیں دیکھ کر متاثر نظر آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آر وائی نیوز.